کیسٹ نمبر 9 بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بروز اتوار 22 ستمبر سن 1996۔ موضوع اسلامی معاشرت پر تبصرہ، آڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، محمد صادق، فون نمبر 9899634768، آرٹسٹ ڈاکٹر عقیل احمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلامی معاشرت کا مسئلہ زیر بحث ہے، اور اسلامی معاشرت میں جو اہمیت میاں بیوی کے تعلقات اور عورت کے مقام کو ہے، وہاں ایک اور بھی اس کا بہت زیادہ نازک پہلو ہے اسلامی معاشرت میں، اور وہ یہ ہے کہ ایک خاندان، ایک قوم کہ اگر چند افراد اسلام قبول کر لے، بیٹا قبول کر لے، بھائی قبول کر لے، اور دوسرے افراد غیر مسلم رہیں، مشرک رہیں، تو اسلام قبول کرنے والے افراد کو غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، یہ بھی اسلامی معاشرت کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور خاص کر اس بین الاقوامی دور میں اس آیت کریمہ میں اسی مسئلے کو حل کیا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سنیں آپ، پھر میں اس کی وضاحت کروں۔ ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے انسان کو تاکید کی بوالدہ، اس کے ماں باپ کے بارے میں، حملت امہ، ماں باپ میں خاص طور پر ماں کا احسان یاد دلایا۔ اس کی ماں اس کو اپنے پیٹ میں لیے تھی، وہنن علی وہنن، کمزوریاں اٹھائیں، ذوق اٹھائے، اور حملت ہو، اور 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں اس بوجھ کو لیے پھری ہو، اور پھر 2 سال تک دودھ پلایا۔ یہاں 2 سال ایک فقہی مسئلہ ہے، 2 سال، لیکن امام ابو حنیفہ 2.5 سال کہتے ہیں، خیر وہ اس کو مت چھیڑیے۔ 2 سال
کیا وصیت کی ہم نے؟ انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو اے انسانوں، اور ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، ان کا احسان مانو، شکریہ ادا کرو۔ الی المصیر، اور دیکھو تم سب کو لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر تمہارے ماں باپ تمہیں مجبور کرے، کوشش کرے کہ تم میرے ساتھ میری مخلوق کو شامل کرو، یعنی شرک کرو، ماں باپ مجبور کریں کہ تم شرک کرو، کفر کرو، تو فلا تطعهما، تو ان کی اطاعت ہرگز نہ کرنا، کبھی ان کا حکم نہ ماننا، لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کے کفر سے، ان کے شرک سے مکمل بیزار رہتے ہوئے دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھنا۔ وصاحبهما، اور ان کا ساتھ دینا دنیا کے معاملات میں معروف طریقے پر۔ شاہ ولی اللہ کا ترجمہ فارسی کا مطلب خیر ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وصحبت دار بائشاں، اور ان کے ساتھ رہ، ان کی رفاقت اختیار کر، در معیشت دنیا، دنیا کی معیشت میں، دنیا کے گزران میں، بوجہ پسندیدہ، ایسے طریقے پر جو طریقہ پسندیدہ ہو، اچھا طریقہ ہو، دنیا کے معاملات میں ان ماں باپ کا ساتھ برابر دے، شرک نہ کر بس، اور ان کے عقیدے میں ان کی پیروی نہ کر، لیکن ان کا ساتھ مت چھوڑ دنیا کی معیشت۔ اور واتبع سبیل من اناب الیہ، اور پیروی ان لوگوں کی اختیار کر جو صاحب ایمان ہے، اس کو یاد رکھتے ہیں۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، آخرت یاد دے رہا جی آخر۔ یہ سورہ لقمان ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دہرایا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ فَلَا تُطِعْهُمَا، وہاں اطاعت سے روکا ہے، رفاقت کا حکم صرف سورہ لقمان میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ماں باپ پر احسان کرنے کا ذکر ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ وہاں مومن اور مسلم کی کوئی قید نہیں، ماں باپ صاحب ایمان ہو یا ماں باپ صاحب کفر ہو، کوئی مطلق کا بوالدین، بالوالدین احسانا، احسان کرو والدین کے ساتھ۔ کون والدین؟ مومن کافر نہیں، مطلق کوئی تقسیم نہیں ہے کافر اور مومن کیا، اطاعت کرو۔ اور جب تم اندکل کبر احدہما، اور جب تم جوان ہو اور وہ بوڑھے ہو، تو فلا تقل لہما اف، تو اب بڑھاپے میں ان کو اف تک مت کہو، بڑھاپے میں کلمہ ایسا نہ کہو جس سے ان کو اذیت پہنچے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بات کرو ان سے نہایت شریفانہ، نہایت عمدہ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے آگے بازو محبت کے جھکائے رکھو۔ اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور دعا کرتے رہو کہ اے رب ان دونوں پر اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔
رحم کی دعا کرتے رہو. آگے کہا وآت ذی القربى حقہ، اور قرابت داروں کا بھی حق ادا کرو. آگے تفصیل اس کی تھی. مسکین قائم. یہ جو ماں باپ کے ساتھ ہدایت ہے، یہ ہدایت مطلق ہے. ماں باپ مسلمان ہوں یا ماں باپ کافر ہوں، وہ جو اوپر کہا وصاحبہما وہ اجمال ہے، یہ اس کی تفصیل ہے. وہاں کہا ساتھ دو ان کا دنیا کے معاملات میں. کس طرح ساتھ دو، اس میں تفصیل کی ہے قرآن کریم نے. اس طرح ساتھ دو کہ ان کو اس تک نہ کہو، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی دلداری کرو اور دعا کرو رحم کی. مغفرت کی دعا کے لیے نہیں کہا، کیونکہ مغفرت کی دعا خاص ہے اہل ایمان کے لیے. مغفرت کی دعا اہل کفر کے لیے جائز نہیں. تو یہ قرآن کریم کا انداز ہے محتاط، کیونکہ یہاں والدین سے مراد عام ہے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے رب اغفرہما کہو. نہیں، رحم کی دعا کرو. رحم کی دعا دونوں کے لیے ہو، مسلم ہو مومن ہو، سب کے لیے دعا. رب ارحمہما. آگے کہا وآت ذی القربى حقہ والمسکین والبشر. یہاں قرابت داروں میں صرف ماں باپ کا ذکر کیا ہے قرآن، لیکن شریعت کا نظام کیا کہتا ہے؟ جو حکم ماں باپ کے لیے وہ ماں باپ کے سارے رشتوں میں. جو رشتے ماں باپ سے چلتے ہیں، بھائی بہن، ان سارے رشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے کہ ایک شخص اگر اسلام قبول کر لے کسی خاندان میں اور باقی افراد غیر مسلم ہوں تو عقیدے سے تو دور رہے گا، لیکن وہ دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ تعاون کرے گا، ان کی مدد کرے گا. جو ہم بھائی کا بہن کا مسلم کا ہے وہی غیر مسلم. یہ ہے قرآن کی 3 آیات کا حاصل. اب اس کو اصولی طور پہ سمجھیے آپ. اسلام تبلیغی مذہب ہے، اسلام نسلی اور قومی مذہب نہیں. اسلام کو قیامت تک برابر پھیلتے رہنا ہے. شروع ان سے برابر پھیل رہا ہے، برابر پھیلتا رہے. ایک شخص کسی قوم میں اسلام قبول کرنا چاہے اور اسے یہ معلوم ہو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے اپنے خاندان اور ماں باپ اور برادری سب کے خلاف اعلان جنگ کرنا پڑے گا یا کر کے تعلق کرنا پڑے گا، تو 1000 بار سوچے گا مسلمان ہوں میں، 1000 بار سوچے. لیکن جب اس کو یہ اطمینان ہوگا کہ قرآن یہ ہدایت کر رہا ہے کہ اے صاحب ایمان اولاد، تیرے ماں باپ نے اگر اسلام قبول نہیں کیا اور تیرے بھائیوں نے قبول نہ کیا تو عقیدہ تو اس کو ہاتھ نہ لگائی ہو، لیکن عقیدے کے علاوہ وہ دنیا میں ان کے ساتھ رہی ہے. وصاحبہما، صحبت دار باعثاں، کر کے تعلق نہ کیجو. وہ نکال دیں وہ الگ، وہ نکل جائیں نکل جائیو، لیکن تو کر کے تعلق نہ کیجو. جب اسلام کی یہ تعلیم دنیا کو پہنچی ہے تب اسلام پھیلا. اور اگر کہیں اسلام کا یہ قانون ہوتا کہ جو اسلام قبول کر لے بس وہ تمام کافر اور مشرک جو اس کے عزیز و اقارب ہیں وہ ان سب کے خلاف تلوار اٹھائے اور جہاد کرے،
یا جہاد نہ کرے تو کم از کم ان پر لعنت بھیج کر باہر آ جائے تو اسلام نہ کرے. اس تعلیم میں اسلام کو کرے. اسلام تبلیغی مذہب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی عرب میں. ابتدا میں کیا حال رہا؟ بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے. یہاں تک رہا ابتدا میں کہ شوہر مسلمان ہے اور بیوی کافر ہے. بیوی کافر ہے، شوہر مسلمان. ابتدا میں یہاں تک رہا. اس ازدواجی تعلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز کے بعد توڑا کہ اسلام اور کفر کے درمیان نکاح کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. اس کا اعلان وہ بھی دیر میں، جلدی نہیں کی. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 لڑکوں کو بھی آئی ہوئی، رقیہ اور ام کلثوم، عتبہ اور عتیبہ کو. وہ رخصتی نہیں ہوئی لیکن بیائی. بڑی صاحبزادی جناب زینب ابو العاص کو بھی آئی گئی. یہ خانجے کے خدیجہ کبریٰ کے حضرت زینب. اور یہ رشتہ قائم رہا کافی عرصے. ابو العاص کا اور زینب کا رضی اللہ تعالیٰ. پھر بعد میں یہ رشتہ ٹوٹا اور اس طرح ٹوٹا کہ ابو العاص نے اسلام قبول کیا. یہ ہوا. اب آگے آئیے آپ. رشتہ داریاں قائم رہیں، رشتہ داریاں برابر قائم رہیں. جب تک سارا عرب مسلمان نہیں ہو گیا رشتہ داریاں قائم رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک واقعہ میں سناؤں گا. چچا حضرت عباس محترم میدان بدر میں لڑنے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے. گویا تلوار اٹھائی غزوہ بدر میں حضور کو فتح ہو گئی. حضرت عباس اسیران جنگ میں شامل ہو گئے. انہیں جو گرفتار کر کے لایا وہ ایک انصاری مسلمان تھا، نہایت دبلا پتلا، ابو یسر نام تھا ان کا. یہ قابو کر کے لائے تھے حضرت عباس. تو حضرت جب چچا سامنے آئے بطور قیدی کے تو حضور نے ابو یسر سے پوچھا کہ ابو یسر، میرے چچا کا یہ ڈیل ڈول، یہ بھاری بھرکم اور تم ٹڈے سے آدمی، تم نے عباس کو کیسے گرفتار کر لیا؟ کہ یا رسول اللہ میں کہہ نہیں سکتا. جب میں حضرت عباس کو پکڑنے پر آیا میں نے دیکھا کہ وہ شخص جس کو میں جانتا ہی نہیں وہ میری مدد کر رہا ہے. کہا تم سمجھے وہ کون تھا؟ وہ آسمان کا فرشتہ تھا. یہ چچا ہیں لیکن چچا ہیں وہ حربی ہیں، تلوار اٹھائی ہے انہوں نے، اب چچا نہیں ہے. فرق کروں گا آپ سمجھیں گے. یہی چچا جن کے لیے حضور اکرم کہتے ہیں کہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے فرشتہ آیا آسمان سے، اور ابو یسر جیسے سوکھے آدمی کی مدد کی اور وہ گھیر کے لے آئے. اب جب قیدی بن کے آئے تو حال بدل گیا. جب میدان جنگ میں تھے تو وہ اہل حرم تھے، عربی تھے. اب مدینے آ گئے تلوار نہیں ہے ان کے ہاتھ میں اور وہ قیدی ہے. اب حالت دوسری. دیکھا چچا کو تو جسم پر کپڑے دریدہ ہو گئے. اعلان کیا میرے چچا کا لباس بدلو.
بڑے قد و قامت والے تھے. کسی کا کرتا ان کی رسم پر نہ آئے تو عبداللہ ابن ابی یہ بھی قد و اس نے اپنا کرتا پیش کیا اور حضور نے عبداللہ ابن ابی کا کرتا پہنایا حضرت عباس. پھر اس کا بدلہ دیا ہوا الگ. حضرت عباس عام قیدیوں کے ساتھ رات کو مسجد کے ستوروں سے باندھ دیے گئے. رات باہر آئے, کہاں ایک قریشی سردار اور کہاں ایک قیدی رسیوں پہ بندھا ہوا ہے. انقلاب آ گیا تھا تو حضرت عباس کے رسیوں کے بندھن کو سخت تو رات کو کرانے کی آواز آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے رہے. بیوی آئی حضرت عائشہ, کہا کیوں حضور دشمنوں کی نیند کیوں نہیں آئی؟ کیا بات؟ کہا تم نہیں سن رہی؟ میں تو سن رہا ہوں کہ مسجد میں سے قیدیوں کے کرانے کی آواز آ رہی. عائشہ ان کے بندھن سخت ہے. تو بہت رات کی پرواہ نہیں کی, دوڑی صحابہ کو آواز دی اور آواز دے کر ان رسیوں کے بندھن ڈھیلے کر دو. رسول اللہ کو نیند نہیں آ رہی. دو حالتیں دیکھ لی آپ نے, ایک حالت جنگ اور ایک حالت امن. اب یہ حالت رحم کی تھی, وہ جنگ کی تھی. ایک اور حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. بہت سخت آدمی تھے. بیٹا جتنا نرم تھا باپ اتنے ہی سخت. ابو قحافہ تو کہنے لگے ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد فتح مکہ, ابو بکر دیکھیے بیٹا کئی بار میرے تیر کے نشانے پر تو آیا لیکن میری مامتا نے ہاتھ روک کہ میرا بیٹا ہے مر جائے, ہے میرا بیٹا. ابا آپ کا ہاتھ تو روک دیا مامتا نے, اور اگر میرے نشانے پر آپ آتے تو خدا کی قسم میں معاف نہ کرتا. حالت جنگ ہے یہ, حالت جنگ. باپ ہیں لیکن حربی ہیں, ہتھیار لے کے آئے. جب ایمان لے آئے لانے والے تھے ابو قحافہ فتح مکہ کے بعد, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بوڑھے باپ کو لے کر آئے تاکہ بیعت کرا دیں. سرکار نے اسی ابو قحافہ کو دیکھا, وہی ابو قحافہ جو کل حربی تھے, آج وہی ابو قحافہ حربی نہیں ہے. یہ حالت امن کی ہے, رحم کی ہے. دیکھا اور دیکھ کر کہا ابو بکر تم اپنے بزرگ باپ کو میرے پاس لائے. اے ابو بکر میں تو کے بعد خود چل کر آتا اور ان کو ان کے ہاتھ پر ان کو بیعت کرتا. یہاں لے آئے بوڑھے باپ کو, یہاں لے آئے, میں ان کے پاس خود وہاں. یہ کون ہے ابو قحافہ؟ یہ دریا سے ہیں حضور کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دریا سسرے ہیں. حضرت عائشہ کے دادا ہیں. یہ دادا ابا جب جنگ پر تھے اور یہی دریا سسرے امن کی حالت میں آئے تو حضور نے کہا تم ان کو میرے پاس لے آئے. ارے یہ تو بزرگ آدمی ہے, میں ان کے پاس آتا ہوں اور ان کو بیعت کرتا. اور دیکھا اب اصولی طور پر آپ بحث تو ہے جہاد کی ہے, لیکن یہاں اشارتاً کہہ دوں آپ سے کام آئے گی یہ بات کہ اسلام نے غیر مسلموں کو دو قسموں میں تقسیم کیا. پہلی قسم حربی اہل حرب, وہ اہل حرب وہ غیر مسلم جو تلوار اٹھائے برسر پیکار ہو جائیں اسلام.
یہ اہل حرب کہلاتا ہے. حربی ہے، حربی کافر کے ساتھ وہ باپ ہو یا دادا ہو، اور کتنے ہی عزیز و اقارب بوڑھا ہو یا جوان ہو، جب تک وہ حربی ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اس سے کوئی تعلق جائز نہیں ہے. باپ ہو، چچا ہو، وہ ماموں ہو، تایا ہو، لیکن وہ حربی ہے. حربی کے ساتھ حربی. اب حربی کو چھوڑ دیجیے آپ. اب اہل امن. کون غیر مسلم جو حربی و برسر بیکار نہ ہو وہ اہل امن. اہل امن کی 3 قسمیں کی ہیں اس کا. ایک وہ اہل امن جو ذمہ ہوتے ہیں مسلم حکومت میں، یعنی مستقل وفادار قانون کے، ان کو اہل ذمہ کہتے ہیں. وہ قومیں جو مستقل رعایا نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کی صلح ہے، ان کا عہد و پیمان ہے، وہ اہل صلح ہے. اہل صلح ایک صلح ہے تحریری اور ایک صلح ہے عملی، جو وہ قدیم ہماری پرانی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس دور میں مولانا اشرف علی نے رحمہ اللہ اس کو نمایاں کیا. اور یہ کام مولانا تھانوی نے وہ انجام دیا ہے خانقاہ کے اندر بیٹھ کر، وہ انجام دیا ہے. مولانا تھانوی نے یہ اجتہاد کیا، تفصیل ہے وہ الگ ہے کہ وہ مسلم اور غیر مسلم جہاں کہیں ہو اگر عملاً وہ تعاون اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی لڑائی آپس میں نہ ہو، تحریری معاہدہ نہیں ہے، لیکن وہ رہتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، لین دین ایک دوسرے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، یہ بھی معاہدہ ہے لیکن عملی معاہدہ ہے. یہ 3 قسمیں اہل امن کی ہیں. یہ اہل امن غیر مسلم اگر ہیں تو وہی حقوق رکھتے ہیں جو مسلمان رکھتے ہیں. یہ ہے اسلام. اسلام کی وہ طاقت جس نے اس کو تبلیغی مذہب بنایا اور بین الاقوامی مذہب بنایا. وہ کہتا ہے حربی کو چھوڑ دو، حربی کے علاوہ یہ ساری دنیا کا غیر مسلم ہے. یہ کون ہے؟ یہ اہل امن ہے. اور جو حق مسلم باپ کا ہے اولاد پر وہی حق غیر مسلم باپ کا ہے. البتہ 2 استثناء کیے ہیں اسلام، وہ مشہور ہے، وہ ضرور لکھیں. ایک اہل کفر اور اہل ایمان کے درمیان نکاح کا رشتہ نہیں ہے. دوسرا فرق کیا ہے کہ میراث جاری نہیں ہو سکتی کافر اور مسلمان کے درمیان. بس یہ 2 بات. اس میں سے بھی اہل کتاب کو الگ کر دیا کہ یہ 2 قومیں جو اہل کتاب کہتی ہیں ان کی عورتیں مسلمان کے نکاح میں آ سکتی ہیں اور کسی مشرک قوم کی نہیں آ سکتی. ان 2 استثناؤں کے علاوہ جو حق ایک مسلم پڑوسی کا ہے وہی حق غیر مسلم پڑوسی کا ہے. جو حق مسلمان بھائیوں کا ہے اپنے بھائیوں پر وہی حق غیر مسلم بھائیوں کا ہے مسلمان بھائیوں کا. کوئی فرق نہیں. وصاحبہما فی الدنیا، یہ ہے دنیا کی معیشت میں ان ماں باپ کو یا ان سے جتنے تعلقات پیدا ہوتے ہیں بہن بھائی وغیرہ ان سب کو دنیا کی معیشت میں برابر تعاون دینا، ان سے تعلقات قائم رکھنا، ان سے تعلقات ترک نہ کرنا. یہ ہے اسلام کا تبلیغی مزاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قانون دے گئے مسلم اور غیر مسلم.
اس قانون نے اسلام کو آگے بڑھایا. یہ قانون ہے. ہر شخص وہی ایران کا، وہ عیسائی، یہودی، ہر قوم میں تقسیم ہے. جو قومیں مسلمان ہو گئی وہ کیا ہے؟ تو عرب ہے. ایک جناب ایران ہے، ایک انڈونیشیا ہے. یہ قومیں ایسی ہے کہ یہ کل کی کل اسلام میں آئی ہیں، باقی سب جگہ کافر بھی ہے، مومن بھی. یہودیوں میں مسلمان یہودی بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں، مسلمان عیسائی بھی ہیں اور یہ ابن مریم کو پوجنے والی عیسائی بھی. ہندوستان کا کیا ہے؟ مسلمان ہندوستانی بھی ہیں اور کافر ہندوستانی بھی ہیں. ایک برادری تقسیم ہے یہاں تو عجیب بات. اور پھر ان برادریوں میں یوپی میں جائیے، بڑی بڑی برادری ہیں یہ غیر مسلم، یہ جاٹ ہیں، یہ گوجر ہیں، یہ چودھری ہیں، یہ وہ ہے کہ جن کے آباء و اجداد سب غیر مسلم، تو صاف کہتے ہیں ہم غیر مسلم. ہمارے آباء و اجداد تعلق اور ان کے تعلقات اسی طرح آج بھی ہیں. آج بھی تعلقات ان برادریوں میں گاؤں اور قصبوں میں جا کر دیکھیے آپ، وہی تعلق، لین دین، شادی بیاہ، موت، زندگی سب ہے. یہ اسلام کے اس قانون کی بتا. اگر اسلام کا یہ قانون نہ ہو تو اسلام ایک قومی مذہب بن کے رہ جائے. کیا معنی قومی مذہب؟ کہ یہودی تو مسلمان ہو سکتا ہے کہ مسلمان یہودی نہیں ہو سکتا. یہ ہے قومی مذہب. کسی غیر یہودی کو یہودی بناؤ، ان کے ہاں تو یہودیوں کی نسلیں چلی آ رہی ہیں، بس وہی یہودی. ہندوستان بھی تبلیغی ملک کبھی نہیں رہا. یہ تو آریہ سماج نے شدھی کی تحریک شروع کر دی ہے، ورنہ ہندوستان بھی ایک قومی مذہب ہے ان کا اپنا. ہندو تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن کو مسلمان ہندو ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور اگر ہو بھی جائے تب بھی وہ بھی کھپتا ہندوؤں میں. کیوں؟ کہ ہندو مذہب قومی مذہب، ایک نسلی مذہب. آریہ سماج چلا ہے شدھی کرنے، لیکن وہ بھی شدھی کس کی کر رہا ہے؟ اور دیکھیں صاحب کہہ رہے صاحب آریہ سماج شدھی کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں خالی اسلام تبلیغی مذہب ہے. میں نے کہا آپ نے غور نہیں کیا، وہ شدھی کر رہا ہے انہی لوگوں کی جن کے آباء و اجداد ہندو تھے. کبھی یہ نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ آریہ سماج نے پٹھانوں کو دعوت دی ہے کہ وہ ہندو ہو جائیں. یہ کبھی نہیں سنا ہوگا. وہ پٹھانوں کی شدھی نہیں کر رہا، وہ مغلوں سے بات نہیں کر رہا ہو تو ڈرتا ہے کہ یہ دور رہے تو اچھا ہے ہم سے. وہ جو نسلی ہندو ہے وہ کہتا ہے تمہارے باپ دادا تو ہندو تھے، آؤ تم بھی تمہاری شدھی کر دیں. یہ عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آئی. اب آپ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھیے. آپ حارث رضی اللہ عنہ یہ حضور کے والد ہیں، عبد المطلب کے حلیمہ کے شوہر، بیوی حلیمہ کے شوہر ہیں حارث. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حارث کے دل میں آیا کہ بھائی چلو اپنے بیٹے کو چل کے دیکھیں. وہ کہہ رہا ہے پیغمبر ہو گیا ہوں میں. تو یہ مکے آئے. مکے میں ان ظالم سرداروں نے ایک حلقہ بنا رکھا تھا، جو باہر سے آئے اس کو بلا. کہاں جا رہا ہو؟ محمد کے پاس. ارے وہ تو پاگل ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا، پاگل کے پاس جاؤ گے وہ تمہارا منہ نوچ لے گا، وہ تمہارے کپڑے پھاڑ دے گا. پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا. کہاں؟ وہ یہ کہتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے.
ہو گیا ہی نہیں پاگل ہے، لیکن ہاں واقعی پاگل ہو گیا. وہ پاگل پاگل کہہ کے لوگوں کو روک دیا گیا. حارث آئے، گھیرا انہوں نے ابو جہل وغیرہ نے. کہاں جا رہا ہو؟ کہا وہ میرا بیٹا پیغمبر ہو گیا ہے. کہا پیغمبر کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے. پاگل. اب حارث کو کیسے یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حارث جس کی آنکھوں نے اس بچے کو اس حال میں دیکھا ہو کہ اگر سوکھی ہوئی الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. لائٹ خراب ہو جانے کی وجہ سے مضمون نامکمل رہ گیا تھا مجلس میں. میں یہ بیان کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ حضرت حارث کس طرح سے اسلام میں داخل ہوئے. وہ واقعہ اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے جو موضوع چل رہا ہے. کیا اس کو پھر یاد دلا دوں کہ ماں باپ اور عزیز و اقارب جو خون کے رشتے ہیں اگر کفر پر اصرار کریں آ جائیں وہیں جا ادا کر. اولاد کسی قیمت پر اپنا مقام اور اپنا مشن نہ چھوڑے، کسی قیمت پر. لیکن ایمان پر سختی کے باوجود وہ ماں باپ بہن بھائی جو کفر میں انتہائی اویل ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا سلسلہ بند ہو. یہ اسلامی معاشرت کا اہم جز ہے. سورہ عنکبوت کی آیت کا ابھی چھوڑیے ابھی حضرت حارث کے واقعے کو، یہ بیچ میں عرض کر دوں کہ سورہ عنکبوت کی جو آیت میں نے پڑھی تھی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ، اس کا شان نزول عجیب و غریب. حضرت سعد ابن مالک کی ماں بڑی کٹر مشرک تھی اور یہ کچھ سعد ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی. بڑھیا اب بھوک ہڑتال شروع کر دی کہ لوگ دباؤ ڈالیں ساتھ پر، نہ تمہاری ماں مر جائیں گی، نہ تمہیں شرم نہیں آتی، نہ وہ بڑھیا مر رہی ہے. دیکھو یہ شروع ہو گیا چکر. ایک رات دن وہ بھوک ہڑتال کر رہی ہوئی، حالت غیر ہونی شروع ہوئی. دوسرا دن گزر گیا بھوک ہڑتال. 3 دن گزر گئے بھوک ہڑتال پر وہی اکیلے. جب 3 دن گزر گئے تو حضرت سعد نے اپنی ماں سے یہ جملے کہیں جو سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں. اصحاب استقامت برابر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں استقامت عظیم ہو، لیکن یہ بھی ہے دیکھیے استقامت سے. ماں کے پاس آئے جو بھوک ہڑتال کے تیسرے دن بری حالت میں پڑی تھی، ستلی بن گئی تھی. آئے کیا کہا؟ یا اماں تعلمین واللہ لو کانت لک نیت نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت من هذا لشیء. اماں
آپ جان لیں، اگر نہ جانتی ہوں تو جان لیں آپ کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مئت و نفس 100 جانیں عطا کرے اور ہر جان اس طرح نکل جائے بھوک ہڑتال میں، تو تمہارا بیٹا ساتھ پرواہ نہیں کرے گا، پرواہ نہیں کرے گا۔ ماں ترک تو دینی، دین نہیں چھوڑے گا۔ یہ تو ایک ہی جان بھوک ہڑتال کر رہی ہے، 100 جانیں ملے اور 100 دفعہ تم اس طرح بھوک ہڑتال کرو، میری صحت میں کوئی اثر نہیں، دین نہیں چھوٹے گا۔ اللہ کو روایت کہتی ہے فاکلت، انہوں نے بھوک ہڑتال توڑ، کھانا کھا لیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ اب بتائیے اس واقعے پر قرآن کی آیت آئی، کتنا نازک مسئلہ ہے، جو کفر پر اتنی اڑیل تھی کہ ماں باپ بھی ایسا ہو سکتا ہے اور خون کے رشتے کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور خالہ اور ممانیاں اور پھپھیاں بھی تھیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی۔ تو عجیب بات تھوڑی، سارے رشتے دار ادھر بھی تھے ادھر بھی، دائیں بھی اور بائیں بھی، سب تھے۔ اس قسم کے اڑیل کافروں کے لیے کیا حکم آیا کہ ساتھ وہ تمہاری استقامت کیا کہنے، لیکن ایک بات سن لو، وہ اڑیل جو ماں ہے کفر پر، اس کا اڑیل ہونا اس کے رب سے تعلق رکھتا، تم ہر حال میں بیٹے ہو اس کے، جو ماں کا حق ہے کھلانے کا پلانے کا ہاتھ پیر دھوانے کا، اس میں کمی نہ ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معلوم تھا یہ ہے۔ اب جوڑ لگیے آپ کا کیا موضوع تھا یہ۔ اب آئیے آپ حارث آئے تلاش کرتے کرتے کہاں ہے وہ ہمارے صاحبزادے محمد، سنا پیغمبر ہو گئے ہیں، وہ دودھ پلایا ہے ہماری بیوی نے، انہیں حلیمہ سعدیہ نے۔ آئے یہاں حضور کے خلاف ایک بحث تھا حرم میں، اور حضور کی کمزوری کا عالم یہ تھا کہ زید ابن ارقم کی جھوپڑی میں آپ بیٹھ کر 5-6 مسلمان تھے، ان کو پڑھایا کرتے، اس قدر کمزور کر دی۔ حالات یہ بھی نہیں تھے کہ اپنے دولت خانے میں پڑھائے ہیں آپ، کیونکہ اگر اپنے دولت خانے پہ آپ پڑھاتے تو لوگ سراغ لگ جاتا کیا ہو رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے محمد کے پاس؟ زید ابن ارقم کے مکان میں جو بالکل غیر تھا، وہاں بیٹھ کر تبلیغ دین کرتے تھے۔ باہر سارے یہ بڑے بڑے سرغنے منڈ کفر کے یہ جمع ہیں، دیکھا کون آیا، کیوں آئے، کیوں آئے، کہاں جا رہا ہو؟ حارث بھی آ گئے، کہا حارث کیوں آئے؟ اب یہ خالی ذہن بیچارے یہ کیوں کھڑے ہیں یہ شیاطین؟ کہا میں اپنے بیٹے محمد سے مل گیا، میری بیوی نے دودھ پلایا نا اس حلیمہ نے، اور سنا ہے وہ کہہ رہا ہے پیغمبر ہو گیا۔ کہا ہاں پیغمبر کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا، پاگل یہ ہو رہا ہو، مجنون ہو گیا۔ کیوں؟ کہا مجنون ہو گیا، وہ یہ کہتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندگی ہے، یہ دیوانگی اور جنون پاگل پنا۔ چپ ہو گیا۔ حضرت علی لگے رہتے تھے، اگر کوئی نووارد آیا اور شیطانوں نے گھیر لیا تو دور سے اشارہ کرتے میرے ساتھ، بس اتنی احتیاط، انہوں نے اشارہ کیا ہو۔ حضرت علی نے دیکھا، باپ کو دیکھا، عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حارث آ گئے، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر
اپنے انشانہائے اقدس سے چادر اتار کر، اس کو آپ کملیہ کہہ دیں، وہ زمین پر ڈال دی اور مرحبا کہہ کر چادر پر بٹھایا، چادر پاک پر۔ کس باپ کو بٹھایا؟ جو ابھی تک مشرک ہے، ابھی ایمان نہیں لائے، آئے ہیں وہ بیٹے کو دیکھنے آئے، کون ہے بھائی پیغمبری کیا چیز ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اپنی چادر پاک پر اہلن وسہلن کہہ کر دیکھتے رہے، گھورتے رہے، سمجھ گیا۔ کہا حارث کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا محمد یہ دیکھ رہا ہوں کہ باہر سارے کھڑے ہیں، سب قوم کے سردار، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ تم دیوانے ہو گئے۔ کہاں ابا، وہ اس لیے دیوانہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی حق ہے، یہ ہڈیاں گل جائیں، سڑ جائیں، کچھ ہو جائے، اللہ پھر زندہ کرے گا تاکہ برے اور بھلے کی جزا و سزا دے۔ اے حارث، اللہ نے یہ کائنات ابس پیدا نہیں کی، اللہ نے اس کائنات کو اپنے لیے تو جنجنا اور کھلونا نہیں بنایا، کہاں نہیں، لائف کھلونا نہیں بنایا اللہ میاں نے کہ اس کو دل بہلانے کے لیے کھلونا چاہیے تھا، نہیں، نہ اس کو اللہ نے عبث پیدا کیا، اس کا ایک مقصد، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں اچھے اور برے کا عمل ہوگا اور اچھے اور برے عمل کا ایک بدلہ، ایک قیام جزا ہوگی، اس کا نام ہے بس یہ تعارف کرایا قیامت کا۔ اب دیکھیے بات تو وہی تھی، قریش مکہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ وہ یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، حالانکہ ہم تو یہاں 360 کی مصیبت لیے بیٹھے ہیں اور اس سے بھی ہمارا کام نہیں چل رہا، وہ کہتا ہے ایک ہے، توحید کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے کہ جہاں تک اللہ کی وحدانیت کا تعلق، جب محمد الرسول اللہ کی وحدانیت بیان کریں گے تو یہ مطمئن ہو جائے گا، کیونکہ خدا کی ذات ایک ہے، اس کو سارا عالم مانتا ہے، ذات کی جو ان کے خیال میں عقل میں آنے والا تھا ہی، وہ مرنے کے بعد کہتا ہے دوبارہ مشکل طریقہ انتظار وہ تو یہ کہتے تھے کہ ما یہلکنا الا الدہر، کیا ہے جینا مرنا کیا ہے، یہ تو زمانہ لایا ہے، زمانہ ہی کھڑا کر دے، یہلکنا الا الدہر، جس کو آج کا ذریعہ اور انداز سے بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے سب یہ فطرت ہے، سب فطرت ہے، فطرت ہی ایک مقام پر آ کر وجود میں آ جاتی ہے اور فطرت ہی ایک مقام پر جا کر کھڑا ہو جاتی ہے، اور زندگی کیا ہے، ایک فطرت کا ہیر پھیر ہے، کیا ہے موضوع۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل ترین مسئلہ باپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ باہر محاذ ہے، یوں سمجھیے کانٹے کا مقابلہ ہے، پورے قبیلہ بنی سعد کے ایمان لانے کا معاملہ ہے، انہوں نے زور لگایا، باہر کھڑے ہیں اور ایسا عقیدہ بتا دیا کہ وہ جانتے تھے حارث سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، کیا سمجھائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 2-4 منٹ میں کیا کہیں گے، لیکن اللہ نے نبیوں کو 2 طاقتیں دی، ایک طاقت تعلیم، ایک طاقت تزکیہ، تزکیہ۔ تزکیہ کیا ہے؟
تعلیم، زبان کی تاثیر، قوت، واعظ، تقریر، تزکیہ، روح کی طاقت. جو بات کہنا چاہتے ہیں آپ روح کی پوری طاقت سے کہیں آپ، اس کو جذبہ دل بھی کہیں. اس کی تعبیریں ہیں مختلف. اس کو درد جگر بھی کہا ہے کسی نے، اور اقبال اس کو جنون محبت کہتا ہے، تو نظر کہتا ہے. یہ ایک نظر میں پلٹ دیا. یہ سب تعبیریں ہیں. حقیقت کیا ہے؟ روح کی قوت. جسم کی قوت زبان کر رہی ہے، روح کی قوت وہ اندر کام کر رہی ہے. کتنا کام کر رہی ہے؟ جتنا کام کر رہی ہے اتنا ہی میری بات کا اثر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طاقت سے کام کیا. موقع تقریر کریں، پوری توجہ ڈالی حارث پر اور ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کر کہا حارث قیامت کہو. جس دن قیامت قائم ہوگی میں اس طرح تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جتاؤں گا کہ دیکھو حارث قیامت ہے نہیں ہے، یا میں غلط کہہ رہا تھا. بس میں تمہیں اس طرح جتا دوں گا، قیامت آنے دو. وہ تو ایسا تھا جیسے کنیکشن لگا دیا. تو دنیا بدل گیا. باہر آ گئے سارا جھمکنا شیاطین کا، کہو حارث، ارے حارث لگائی ہے. ارے میرا بیٹا قیامت کے دن میرا پہنچا پکڑ لے گا، اور جب پکڑ لے گا تو مجھے جنت سے بڑے نہیں چھوڑے گا. وہ میرا تو کام ہو گیا. قیامت کی لگا رکھی ہے قیامت. ارے وہ تو یوں پکڑ لے گا، پکڑ کر بھی چھوڑے گا، وہ مجھے جنت کے اندر لے جائے گا، اور دیوانوں کی طرح ناچتے ہوئے نکل گئے. یہ کرتے جاؤ میرا کام بن گیا. کچھ تو رب الکعبہ، کچھ تو رب الکعبہ. اور وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا، شکار نکل گیا. یہ پیغمبر میں تزکیہ نفس یہ سمجھ گیا. اس کی دیتا ہوں تشریح کہ غالب اسے جذب دل کہتا ہے، اور اس ہے جذب دل کہ میں بلاتا کہوں اس کو، مگر ہے جذبہ دل اس میں بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے. جذب دل کہتا کہ اے میرے جذبہ دل، تو جو ایک ہلکی پھلکی محبت اس سے نہیں ہوگا. اے محبت تو میرے جذبہ دل کی شکل اختیار کر لے کہ وہ دوڑ کے میرا محروم یہاں جذب. اور اس کو کہا درد جگر. یہ تعبیریں ہیں سب اسی روحانی طاقت کی تعبیریں ہیں. کیا ہے؟ خواہ مجنو کی سن سن کر دعا کرتی تھی یہ لیلا. خواہ مجنو کی سن سن کر اور دعا کرتی تھی یہ لیلا. بسد کم یا الہی قیس کا درد جگر کرتی. خواہ مجنو کی سن سن کر دعا کر، بسد کم یا الہی قیس کا درد جگر کر دے. اس کے درد جگر میں جو درد اٹھتا ہے رات کی نیند حرام کر رکھی ہے. اے اللہ وہ جو فغاں کرتا پھرتا ہے، الہی میری نیند رات کی حرام ہو رہی ہے، اس کے جگر کا درد کم کر دے. اے اللہ کم کر دے. یہ درد جگر بھی ہے ایک چیز، روح کی طاقت کا نام ہے. سب درد جگر ہے. اور اقبال نے اس کو جنون محبت کا بہت اچھی تعبیر ہے. اقبال
کہا کہ مسلمانوں میں خون باقی نہیں، محبت کا جنون باقی نہیں۔ مسلمان کا جو خون ہے اصل، اس خون کی حقیقت کیا ہے؟ جنون محبت۔ وہ اللہ اور نبی اور اسلام کی محبت کا جنون لے کر نکلتے، پلٹ دیا۔ نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ رات کو سونے کی فکر، نہ یہ فکر، ایک محبت کا جنون تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائیں اس کی خوشبو سب طرف ہے۔ اس کو جنون محبت کہہ رہا ہے اقبال۔ وہ یوں کہہ دو یا یوں، بہرحال یہ حضرت حارث کا واقعہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاشرت نے اپنے عمل سے اسلامی معاشرت کو جو حسن بخشا ہے وہ کسی پیغمبر نے نہیں بخشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو اتنا حسین، خوبصورت، صاحب جمال، میں کہتا ہوں جن صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا حضور کا وہ رہن سہن بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، وہ تو ہزار جان سے عاشق ہو جاتا ہے۔ اے نبی کیا ہے؟ اے نبی کیا ہے؟ تمہاری زندگی کیا ہے؟ خدا کے آگے رو رہے ہو، نمازیں پڑھتے ہو تو پیر سجا لیتے ہو، اور اہل و عیال کے ساتھ تو معاملہ کرتے ہو تو کیسا خوبصورت حقیق ہے۔ تو وہی ہے جو رات کو رو رہے تھے۔ اسلامی معاشرت کو حسن بخشا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قانون اپنی جگہ ہے، کتاب اللہ اپنی جگہ ہے، لیکن کتاب بغیر صاحب کتاب کے بھی کچھ۔ مولانا آزاد کا ایک مشہور جملہ ہے کہ اللہ نے ہم کو دو قرآن عطا کی۔ ایک قرآن یہ ہے مصحف اور آنکھ میں، اور ایک قرآن وہ ہے جو مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا۔ وہ قرآن مدینے والا اگر نہ ہوتا تو یہ کتابی قرآن جب چل لیتا۔ اب دیکھیے اب لوگ وہ اہمیت نہیں دیتے، آپ کے نوافل کو اہمیت دیتے ہیں، روزے کو اہمیت دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑیں جہاد کو دیتے ہیں۔ حسن معاشرت، وہ جو پھول جیسی زندگی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، اس کو لوگ کچھ جانچتے نہیں حقیقت میں۔ حالانکہ اسی کو کہا ہے اکبر نے کہ محمد پھول ہیں اور وائس صبا ہیں۔ وہ پھول، وہ گلشن ہستی کا پھول۔ محمد پھول ہیں، وائس صبا ہیں کہ پھیلاتے پھریں بوئے محمد۔ تو وائس کا فرض قرار دے رہا ہے، لیکن قرآن نے یہ فرض ہر مسلمان کا ہے۔ وائز اپنی جگہ ہے، اس کا علم بڑا ہے، وہ قرآن سناتا ہے، حدیث پڑھتا ہے۔ ہر مسلمان درجہ بدرجہ اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ جو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں گلشن پیدا کیا تھا، پھول، اس کی خوشبو کو اپنے عمل سے کرتے۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہن تھی شیما، یہ تو والد سے شیما تھی، جنہوں نے حضور کو گودیوں میں کھلایا، اور کھلاتے کھلاتے کبھی جو کسی بات پر غصے ہوئے تھے تو یہاں بازو میں کاٹ لیے۔ کہاں محمد رسول آ کر گئی؟ اللہ نے وہ جلوہ دکھایا اس امت پر، وہ ایک
اہم واقعہ بن کے نمبر حنین فتح کیا آپ نے، طائف حنین، اور فتح کرنے کے بعد جو قیدی آئے، وہ قیدی آئے، جو اصول تھا قانون وہ سب تقسیم ہو گیا مجاہدین، وہ بال غنیمت تھا، قیدی بال غنیمت حضور کے حصے میں آئے، تو چچا کے آئے اور سب۔ اس اہل حنین نے کہا کہ بڑی شکست ہو گئی، بڑے بڑے لوگ گرفتار ہو گئے، اب کوئی جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرے کہ جناب ہو گیا جو ہونا تھا، ہمارے قیدی چھوڑ دیجیے۔ کون جائے؟ کون جائے؟ لوگوں نے کہا جو جانتے تھے ایک ہی خاتون ہے اس کام کی، کہ کون ہے؟ کہا وہ حلیمہ کی بیٹی شیما، بڑھیا ہو چکی ہوں۔ آئے شیوا کا کیا ہے وہ؟ قیدیوں کے لیے محمد الرسول اللہ کے پاس صرف تم ہی جا سکتی ہو۔ ہاں کہا چل، اب بہن آ گئی، کیا وہ پہلو میں دل نہیں تو پتھر کا دل تھا، انتہائی حسین شگفتہ دل کہا آپ پہچانے مجھے؟ کہاں پہچان تو رہا ہوں، کہ میں شیوا ہوں، میں نے آپ کو گوجیوں میں کھلایا ہے، میں تو شیوا ہوں۔ اب دیکھیے میں نشان شناخت بتاؤں تو دیکھیے، یہ دیکھیے جو دن آپ کو غصہ آ گیا تھا تو آپ نے یوں ہی یہاں ایک گٹکا بھی لیا تھا، دیکھیے کہاں دانتوں کے نشان۔ کیوں آئی ہو بہن؟ کہ کیوں آئی ہوں؟ یہ آئی ہوں کہ یہ لوگ قیدی ہیں، ان کو رہا کر دیتے، میں اس لیے آئی ہوں، بہن آئی ہوں قیدیوں کو رہا کر ڈال نہیں سکتے، ڈال نہیں سکتے۔ کہا شیما جو قیدی میرے اور میرے چچا کے حصے میں ہیں ان کو تو میں ابھی رہا کرتا ہوں، آزاد، لیکن جو قیدی میں تقسیم کر چکا ہوں ان پر مجھے اختیار حاصل ہے۔ قانون یہ اللہ کا قانون ہے۔ میں نبی ہوں، نبی عبادت کا حکم دیتا ہے، نبی معاملات اور انتظام میں امت سے مشورہ کرتا ہے۔ اسلام کا سیاسی نظام شورا پر قائم ہے، شورا ہے۔ آپ کی دو حیثیت تھی، آپ نبی اور رسول بھی تھے اور امیر بھی تھے۔ یہ مسئلہ امیر سے متعلق تھا، نبی سے متعلق تھا۔ کوئی نماز کا حکم تھوڑی دینا تھا۔ جو قیدی آئے ہیں اور قانون ہے کہ غنیمت تقسیم ہو گیا، اب آپ کو حق نہیں ہے حکم دینے کا کہ ان سب کو رہا کر دیں۔ ڈکٹیٹر نہیں ہوتا، امیر۔ ہمارا شورا سے جمع کیا صحابہ کرام، کہے میرے صحابہ تم دیکھتے ہو یہ میری بہن شیما، وہ جنہوں نے مجھے قبیلہ بنی سعد میں گودیوں میں پالا، یہ وہ شیما ہے۔ اور دیکھو یہ نشان دکھا رہی ہیں، شاید یہ نشان آج ہی کے لیے لگنا تھا، آج کے لیے لگنا تھا یہ نشان۔ تو میں سفارش کر رہا ہوں کہ تم بھی قیدیوں کو چھوڑو، سفارش کر رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا کہ یا رسول اللہ آپ تو حکم دینے کی پوزیشن میں، ہمارے آقا ہیں کہانی، یہاں مجھے اختیار نہیں ہے، شورا میں سفارش کر رہا ہوں۔ تو سب صحابہ کرام نے سارے قیدیوں کو چھوڑا، بہن کی یہ بہن شیما کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ قیدی سب قہار جبار ظالم جنہوں نے وہ تیر اندازی کی تھی میدان حنین میں، ایک مرتبہ صحابہ کرام کے منہ پھر گئے، اس قدر جنگی لوگ تھے، یہ بول سکتے جو قیدی تھے آج۔
میدان حنین میں صحابہ کرام شروع میں شکست کھا گئے، لیکن پھر اللہ نے رخ پلٹا اور فتح ہوئی، لیکن بہن آئی کبھی نے ساتھ بہن آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹی داماد کا معاملہ تو بہت ہی نازک تھا نا، حضرت سیدہ اور حضرت علی کا ایک خصوصی رشتہ تھا جو اللہ کے حکم سے کرایا گیا، حضرت سیدہ اور علی کا رشتہ۔ تو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تو کہن سن، شوہر سے کہن سن، کہن سن پر باپ سے شکایت کرنے آ گئی۔ اب بیٹی شکایت کرنے آ گئی، وہ بیٹی شکایت کرنے آ گئی کہ جس کی تعظیم کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو گئے۔ کوئی امت کا بڑے سے بڑا لاٹ صاحب بھی آیا ہے جو کھڑے ہوئے ہیں، روک دیا، لا تقوموا کلا آئی، کھڑے کیا ہوتے ہو تم؟ لیکن سیدہ آگئی، یہ مقام سیدہ ناراض ہو کے آئے ہیں بیٹی۔ جب سیدہ ناراض ہو کے آئیں تو پیچھے پیچھے حضرت علی بھی تشریف لے آئے۔ حضرت سیدہ نے دیکھا نہیں، وہ آ کر بیٹھ گئی، وہ دور کھڑے۔ اب بیٹی کی شکایت سنتے رہے، ہاں بھائی کیا ہوا یہ کہا، اچھا کہا میری بیٹی یہ سب کچھ ہوا تو میری ایک بات کا جواب دے، اس شوہر کے بارے میں تیری کیا رائے ہے جو اپنی بیوی کے ناراض ہونے پر پیچھے ہی پیچھے چلا رہا ہو؟ یعنی کیا رائے ہے تیری اس شوہر کے لیے؟ اب سمجھی تو منہ کے دیکھا تو علی موجود، بس اب دیکھیے یہ معاشرت کا کتنا حسین رخ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کے سر پہ یہاں موقع محبت کا نہیں تھا، یہاں گھر کرانے کا موقع سنا، تسلی دی اور کہا دیکھ تم دیکھتی نہیں اس شوہر کے لیے کیا رہا ہے اور تمہارے پیچھے پیچھے وہ غریب کھڑا ہے پیچھے، دیکھتی نہیں تم؟ بس بات ختم۔ ایک عورت تھی حضور صاحب حضرت سیدہ کی ہم نام فاطمہ مخزومی، قبیلہ مخزوم کی، ان سے چوری ہو گئی فاطمہ سے، ثبوت ہو گیا کہ فاطمہ چور ہے۔ قبیلے والوں نے کہا کہ اگر قبیلے کی ایک عورت کا ہاتھ کٹ گیا سارے عرب میں ناک کٹے گی کہ اس قبیلے کی عورتیں بھی چور ہوتی، کیا کرے؟ کہا کون جا کر سفارش کرے؟ کہا اسامہ، اور کسی کو ہمت نہیں۔ یہ حضرت زید کے لڑکے جن کو لوگ کہتے تھے زید ابن محمد، رواج تھا لے پالک کا، اسی کے مطابق حضور کا بیٹا کہتے تھے زید، تو گویا اس رواج کے حساب سے یہ پوتے تھے۔ اسامہ بڑی محبت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی محبت، جو ادائیں اور ناز برداریاں نواسوں کی ہیں اتنی ہی ناز برداریاں اسامہ کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں حیرت سے دیکھا کرتی یہ کالا رنگ، ناک چپٹی، مدینے آنے کے بعد چیچک ہو گئی، چیچک ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نفاست بھرا آدمی، فرماتی ہے اس کے منہ سے راج ٹپکتی ہوتی تھی اسامہ کے، اور اسی حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کو چومتے ہوتے تھے۔ کہ جو محبت حضرات حسنین سے تھی اس سے زیادہ محمد اسامہ تھی، کیونکہ شہرت تھی کہ یہ بیٹے کا پوتا ہے، شہرت تھی، پوتا ہونے کی اس قدر اسامہ کا، اسامہ کو بھیجو، آ گئے اسامہ۔ کیا کیوں آئے؟
علی کہاں وہ قبیلے والے حضور یہ ناک کر جائے گی ان کی، وہ چوری کر لیے ثابت ہو گیا ہے ہاتھ کٹے گا. تو ہم دیکھیے اس محبت کے باوجود کہ اپنی بیٹی فاطمہ سے کس قدر محبت، لیکن اب ان کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا اسامہ تو اس فاطمہ مخزومیہ کی سفارش کے لیے آئی. کہا واللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا. آدمی اتنا تضاد جمع نہیں کر سکتا ہے ایک شخصیت، کس قدر تضاد، اور وہ تضاد ہی حسن ہے. کہاں سیدہ اور کہاں حوالہ؟ کہا اسامہ جا کے اس کے خاندان والوں سے کہہ دو یہ تو فاطمہ ہے قبیلہ مخزوم کی، اور اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی ہوتی اور وہ چوری کرتی میں اس کا بھی حق کرتا. زبان سے نکلنا مشکل ہے، زبان سے اتنی محبوب بیٹی کے لیے باپ کی زبان سے حوالہ. اور بھی تو مثال دے سکتے تھے آپ. 20 عورتیں تھیں کہ اگر چوری کرے فلاں عورت تب بھی ہاتھ کاٹوں گا، لیکن نہیں، کہا یہ ہے، یہ اصول ہے سمجھے گا کہ اگر میری لخت جگر بھی اگر چوری کرے خدا نہ خواستہ تو اس کا بھی حق کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب شادی ہوئی حضرت علی کی اور سیدہ کی، تو آدمی جو ہے شروع کی شادی میں کچھ نماز روزے میں سست ہو جاتا ہے. تو حضرت علی کو صبح کی نماز میں تو سست نہیں کرنی، اور شادی نہیں ہوئی سیدہ سے، تو ایک روز جماعت سے رہ گئے علی. آپ تشریف لے گئے کرتا الا تصلیان اے لوگوں کے نماز نہیں پڑھو گے، اے لوگوں اے فاطمہ اور علی کیا نماز نہیں پڑھو گے؟ الا تصلیان. اللہ حضرت علی نئے دولہا تھے نا، نشریات ہوتی ہیں، نیا رشتہ، شوخی میں آ گئے، اور شوخی میں آ کر کیا فکرے کہے یا رسول اللہ انما انفسنا بید اللہ فاذا شاء یبعثنا بعثنا. یا رسول اللہ ہماری جانیں اللہ کی مٹھی میں ہیں، اگر وہ چاہے گا تو کھڑا کر دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کھڑا کرے گا. الا تصلیان. علی ہیں، علی کی عبادت گزاری، علی کا علم، مانا مدینۃ العلم. لیکن یہ علی کی زندگی کا ایک فطری پہلو تھا، نئی شادی نہیں آ سکے صبح، اور جا کر جگایا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ ہماری جانیں اسی کی مٹھی میں ہے، اگر وہ چاہے گا تو اٹھا لے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پیٹ موڑ کر چلنے لگے، اور ایک قرآن کا فقرہ زبان پر تھا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. صحیح کہا ہے میرے رب نے، انسان بہت ہی جھگڑالو پیدا ہوا ہے. اور دیکھا یہ معاشرت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وجود میں آ رہی ہے، اور صحابہ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ایرانی پڑوسی تھا آپ کا، اس نے آ کر حضور کی دعوت، یا رسول اللہ کھانا دعوت ہے آپ. کہا بھائی دعوت تو ہے، لیکن دیکھو میں بغیر عائشہ کی نہیں ہوں، میں تو عائشہ کے ساتھ ہوں. حضور میرے یہاں تو اتنا کھانا نہیں ہے، لوٹ گیا.
کیا کرو؟ بیوی سے کہا کہ بھئی وہ تو کہتے ہیں میں اپنی بیگم کے آؤں گا، ہے تمہارے یہاں؟ کہ نہیں اتنا نہیں، کہ جاؤ پھر جا کر کہو۔ پھر آ گئے، کہ بھئی میں تو ایک دفعہ کہہ چکا ہوں بغیر عائشہ کی نہیں آؤں، جاؤ۔ نہیں آتا، 3 پھیرے کیے، تیسرے پھیرے میں بیوی نے کہا اچھا بابا لے آؤ، نہیں آنا چاہتے بغیر بیوی کے لے آؤ۔ وہ جو کچھ بھی ہوا بھونا بھلسا، گھر میں کھانا نہیں تھا۔ جب گھر میں کھانے کا انتظام نہ ہو تو بیوی کو بھوکا چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کیسے جا کر کھانا کھا لیتے؟ یہ دکھا نہیں ہے بھائی، بغیر عائشہ کے نہیں آئے ہیں، ہم نہیں آئے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں تو جدید تہذیب ہے، یہاں تو جدید تہذیب ہے کہ آدمی باہر ہوٹل میں کھاتا ہے اور بیوی گھر میں رہتی ہے، وہ بیچاری پردہ نشین ہے، وہ اپنے بھونا بھلسا جو کچھ ہے کھا لیا، شام کو کھچڑی کھا لی، صبح کو آلو کا بھرتا کھا لیا، چل لیا ہے، اور وہ جو بابو ہے وہ بیٹھ کر قلم میں کھاتا ہے کھانا۔ اور وہ جو دلی والے تھے وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر وہ کھایا کرتے تھے دہی بڑے کے دونے، دہی بڑے کے دونے کھائیے اور جناب کلفیاں کھا لی، اور گھر میں وہ غریب، وہ پرانا ہمارا دلی کا غربت کا دور اب کیا رکھا ہے، وہ اپنے چٹنی پیس لی، یہ کھا لیا وہ کھا لیا، صبح شام کا یہ کھا لیا، اور وہ دلی والا نکل گیا چوک پر، اس نے کچھ تھوڑی سی حلیم کھائی، کچھ تھوڑا سا اس نے جناب بھرتیوں کے وہ کھائے، اتنے بڑے بڑے یہ کھائے، مونچھوں میں کھاؤ دے کے گھر آ گیا، دیکھا کہ وہ بیچاری اپنے ارور کی کھچڑی کھا رہی، چٹنی ارور کی، تیری قسمت میں ارور کی چٹنی ہے، ارور کی چٹنی کھا رہے، ارور کی دال کی چٹنی میں تو کھائی ہے اتنا بڑا، یہ کہا محمد الرسول اللہ بغیر شوہر بیوی کے نہیں آئیں گے، گھر میں انتظام نہیں ہے، میں اعلیٰ درجے کا کھانا کھاؤں وہ گھر میں سوکھی روٹی کھائے، نہیں ہو نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ کا میں نے دشمن کی بیٹی ہیں ابو سفیان، وہ بعد میں ایمان لے آئے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ دعا کس وقت کی، یہ نہیں دعا ہے، ایک دعا مانگے ام حبیبہ رضی اللہ، اللہم متنی بزوجی رسول اللہ ابی سفیان اخی معاویہ، اے اللہ میرے شوہر رسول اللہ کا سایہ دراز کر دے، اور میرے باپ ابو سفیان کا سایہ دراز کر دے، اور میرے بھائی معاویہ کا سایہ دراز کر دے، الہی یہ تینوں سایہ دراز رکھیو، ان کی عمریں بڑھا دے، اور حضور سے، اور یہ بڑا معاملہ نازک ہے، رسول اللہ کے سائے کے بعد پھر کیا حقیقت تھی ابو سفیان کی اور بھائی کی، لیکن وہ تینوں کے سائے کے لیے دعا کر رہی تھی، بیٹی رسول اللہ کی عمر دراز، ہاں میرے باپ ابو سفیان کی بھی اور میرے بھائی معاویہ کی بھی، رسول اللہ کے ساتھ، ہاں رسول اللہ کے ساتھ، یہ فطرت ہے، اور یہ فطرت ہے، عقیدت کے لحاظ سے آپ کہیں بڑی توہین کی کہ رسول اللہ کے ساتھ باپ کو بھائی کو ملا دیا، عقیدت یہ فطرت ہے، وہ فطرت ہے، عورت کے ذہن سے باپ ماں اور اپنے میکے کی اہمیت کم ہوتی ہے، عورت کی فطرت ہے، حضور سنتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ میرے ساتھ یہ اپنے باپ اور بھائی کے بھی سائے کی دعا کر رہی ہے، وہی کرتے رہی آئے، کہا ام حبیبہ کاٹا بات کاٹی ام حبیبہ، اور عمریں تو اللہ تعالیٰ نے جتنی عطا کی ہیں ہم سب کی اتنی ہیں، نہ وہ بڑھیں گی نہ وہ کم ہوں گی، تم تو جہنم سے بچنے کی دعا کرتی ہیں، اس ترکیب سے دعا کرو، گویا عظمت رسول کے خلاف تھا یہ،
کہ دعا کرنے والا رسول اللہ کے ساتھ باپ اور بھائی کو جوڑ رہا ہے، لیکن وہ عورت کی فطرت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے تنبیہ نہیں کی، ام حبیبہ مجھ جیسا شوہر ملنے کے بعد تو ان باپ اور بھائی کا کو یاد کر رہی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ حق نہیں تھا کہنے کا۔ کیسے حد تک؟ کیا باپ اور بیٹی کا رشتہ ٹوٹتا ہے؟ کیا بہن بھائیوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایمان اپنی جگہ، اسلام اپنی جگہ، لیکن اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام اور ایمان پر قائم رہتے ہوئے ان فطری رشتوں کو نبھانا، یہی تو خوبی ہے اسلام۔ اسی لیے تو پھیلا ہے، لوگوں نے آسانی سے اسلام قبول کر لیا کہ میاں اسلام قبول کرنے کے بعد ماں باپ کو چھوڑنا نہیں پڑے گا، اور وہ تو رہ گئی، ریکارڈ میں نہیں آئی، کبھی کہوں گا میں، بڑا اہم معاملہ تو نہیں اس کا، حضرت آسیہ والا معاملہ، کہ حضرت آسیہ نے جو دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اپنے پاس میرا گھر بنا دے جنت میں، اپنے پاس۔ تو انبیاء، اولیاء، صلحاء میں کسی کی دعا گھر کی نہیں ہے۔ اے اللہ جنت دے دے، جنت العین دے دے، عرش کا سایہ دے دے، اے اللہ تو یہ دے دے، وہ دے دے، پورے دے دے، اے اللہ جنت میں اپنے قریب گھر بنا دے، یہ صرف آسیہ کی دعا ہے۔ تو میں نے اس دن کہا تھا اصحاب استقامت کی گفتگو آج تو میں اس کو دوہرا رہا ہوں تاکہ یہ اس میں آ جائے، ٹیپ نہیں ہوں، اس دن سارا خالی ہو گیا تھا۔ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آسیہ جب فرعون کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر دنیا سے جانے والی تھی، وہ خوش و خرم تھی، یہ دکھانا آسیہ خوش و خرم گئی ہے اس دنیا سے، ان کے کاؤ چڑھے ہوئے تھے تیلوں، اور انانے اور ماماؤں کو وہ ڈال رہا تھا، ڈر ہوتا کہ آسیہ ڈر کے ایمان چھوڑ دے، ڈر کے، وہ کہاں چھوڑنے والی، بہرحال اس کو ڈال دیا گیا۔ اللہ میاں بتاتا ہے کہ جب میری یہ بندی صاحب استقامت دنیا سے گئی ہے اس ظلم و ستم کے باوجود، تو وہ خوش و خرم گئی۔ کیسے خوش و خرم گئی ہے؟ کہ اس لیے خوش و خرم گئی ہے کہ جس طرح لڑکی اپنے گھر کے تصور میں رخصت کے وقت خوشی محسوس کرتی ہے، وہی خوشی آسیہ محسوس کر رہی ہے۔ دیکھیے، دیکھا آپ نے نکتہ، لڑکی رخصت ہو رہی ہے، وہ قانون ہے، باپ رو رہا ہے، بھائی رو رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں، یہ سبھی ہوتا ہے، دنیا کا رواج ہے۔ لیکن لڑکی کے اندر جہاں آنکھ میں اس کے آنسو ہے، وہاں اس کے دل میں خوشی کا پہلو ہے کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ وہ اپنا گھر کہہ رہی ہے، اور شوہر کے گھر کو، سسرال کو اپنا گھر کہہ رہی ہے، اور میکے کی طرف سے اللہ نے اس کا رخ موڑ دیا، اے بیٹی اب تو اپنے گھر جا رہی ہے، اپنے گھر جا، اپنے گھر کے تصور نے حضرت آسیہ کو خوش و خرم کر دیا۔ تو یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، ربی لی عندک بیتا فی الجنہ، اور پھر رضا نے لکھا کہ یہ عورت کی عظمت کا اظہار ہے، دنیا والوں پر عورت کی عظمت بتانی ہے۔ وہ جب جا رہی ہے تمہارے پاس دو بولوں کے بعد، وہ ماں باپ کے گھر کو اپنا گھر نہیں کہہ رہی ہے، تمہارے گھر کو اپنا گھر۔ یہ تو شرافت ہے عورت کی، اب تمہاری شرافت کیا ہے؟ اس میں تم اور وہ تو اب وہ میکے کے گھر کو یہ کہتی ہے اماں کے یہاں جاؤں گی، اماں کے یہاں کہتی ہے، اور اماں کے یہاں آنے کے بعد وہ کیا کہتی ہے؟ میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اب گھر وہ ہے، ساس نند ہوا ہے، شوہر ہوا ہے۔ یہ عورت کی عظمت کا اظہار ہے مردوں کے اوپر، یہ ہے
تو بہرحال یہ حسن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نے چند حدیثوں میں وعیدیں بیان کی ہیں، وہ سن لیجیے آپ، صرف وعیدیں. فرمایا ایک وعید اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے. رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے منبر میں تشریف لے جا رہے ہیں. جبریل امین آ گئے بیٹھے، یا رسول اللہ ٹھہریے، میں 3 بد دعائیں کرتا ہوں، آپ کو آمین کہنی ہے 3 بد دعائیں. اچھا 3 بد دعائیں کی اور حضور اکرم کہتے تھے آمین آمین. اس میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ الہ العالمین جو اولاد ماں باپ کا بڑھاپا پائے اور پھر ان کی خدمت نہ کرے اس نے شروع، اے اللہ اس پر جنت حرام کر. بہت مشکل. 2 چکی کے 2 پارٹ ہیں، چکی کے 2 پارٹ، ایک طرف بیوی حق لے کے آئی ہے قانونی حق، ایک طرف ماں باپ کا. کس طرح وہ ان دونوں پارٹوں کو خوبصورتی سے چلاتا ہے، نہ ماں کا حق مرے نہ باپ کا حق مرے نہ بیوی کا. اور کہا جو اس بیلنس کو قائم نہ رکھ سکے ایک طرف ہو جائے، اے اللہ جنت حرام کر. یہ تو اولاد کے لیے. اور ایک اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے لیے کہا وہ عورت جو بلا وجہ شوہر کو ناراض کرتی، بلا دنیا کے معاملات میں وہ اس قابل نہیں ہے، یہ لا دو وہ لا دو، نہیں ہے وہ اس قابل. جو دنیا کی وجہ سے، دین کی وجہ سے نہیں، شوہر کو ناراض کرے. شوہر کا رشتہ تو ایسا ہے وہ تو ہر قیمت پر چاہتا ہے کہ بابا اس کا دل رکھو، لا دو، یہ نہ ہو، اونے پونے. ہر ایک غریب بھی کرتا ہے، امیر بھی کرتا ہے، فطرت صحیح ہے، کہنے سننے کی بات کیا ہے. لیکن وہ بیوی ایسی ہو جو اڑ جائے، یہ لاؤ، اور شوہر بگڑ گیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک وہ شوہر اس سے ناراض رہتا ہے اس کی ساری عبادات آسمان پر اٹک جاتی ہیں، اوپر نہیں جاتی، الا یہ کہ وہ شوہر کو راضی کرے، اس کی ناراضگی دور کرے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اب یہاں ایک تحفہ یوں مل گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے صدقے میں ایک تحفہ امت کو دیا، اور وہ بھی بیٹی کا صدقہ، سیدہ کا صدقہ. سیدہ کا صدقہ، یہی کہتا ہوں، سیدہ کا صدقہ. تشریف لائے تو دیکھا کہ بیٹی بستر کر رہی ہیں حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی. فقال صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ لا تنامی الا وقد عملت 4. بیٹی ایک تحفہ سنو. ہاں آپ بیان کیا ہے کہ سونے سے پہلے 4 عمل کر لیا کرو. 4 عمل. پورا قرآن ختم کر لیا کرو سونے سے پہلے. ختمت القرآن، ختمت القرآن. وجعلت الانبیاء شفعاء. دوسرا عمل کیا ہے؟ سارے پیغمبروں کو اپنے حق میں شفیع بنا کر کھڑا کر دیا کرو سونے سے پہلے. سونے سے پہلے. تیسرا ورضیت المؤمنین عن نفسک. میری امت کے سارے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو اپنی طرف سے راضی کر دیا کرو سونے سے پہلے. اچھا چوتھا کیا ہے؟ وَحَجَجْتَ وَاعْتَمَرْتَ قَبْلَ النَّوْمِ. اور اے فاطمہ سونے سے پہلے ایک عمرہ اور ایک حج بھی کر لیا کرو. فرماتی ہیں یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو مجبور ہو گئے. میں نے صبر کیا تا کہ نماز
ختم کری. میں نے کہا یا رسول اللہ امرت باربع لا اقدر علیہ فی ھذا الحال، یہ جو آپ نے 4 عمل بتائے یہ میری قدرت میں، سونے سے پہلے قرآن، سونے سے پہلے امت. یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا؟ فرمایا ہے فاطمہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرا اور مسکرا کر کہا فاطمہ اذا قرات قل هو اللہ احد 3 مرات فکانک ختمت القرآن. ہے فاطمہ سنو، سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کرو، پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. کہو فاطمہ یہ تو قدرت میں ہے تمہاری. کہاں یار کہا اچھا دوسری بات سنو، وَإِذَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ وَعَلَى الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، اور سونے سے پہلے جب تم مجھ پر درود بھیجو اور سارے پیغمبروں پر درود بھیجو تو سارے پیغمبروں کو اپنے حق میں تم شفیع بنا کر کھڑا کر دو. مجھ پر درود اور سارے پیغمبروں پر درود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ 2 آیتیں ہیں جو ہمارے ہاں جو ختم وغیرہ والے ہیں وہ ان کے ہاں ان کا بڑا انتظام ہے. قرآن پڑھیں گے یہ کریں گے اور آخر میں سبحان ربک رب غالباً ان بزرگوں نے یہ جو رائج کیا ان 2 آیتوں کو، ہو سکتا ہے کہ یہی کوئی ترغیب فضیلت آئی ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین، سارے پیغمبر پر سلام. یہ 2 آیت فرمایا. اب اور چلو ساری امت کس طرح راضی ہوگی تم سے؟ وَإِذَا اسْتَغْفَرْتَ لِلْمُؤْمِنِينَ رَضُوا كُلُّهُمْ عَنْكَ. اے فاطمہ تم سونے سے پہلے میری پوری امت کے لیے دعائے مغفرت کرو، ساری امت تم سے راضی ہو گئی. اللہم اغفر، اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوری امت کے لیے دعائے مغفرت ساری امت راضی. اور کہا وہ جو حج و عمرے کی بات ہے، کہ سونے سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. غالباً تسبیح فاطمی یہی ہے، یہی کر رہے ہیں نا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1-2 لمحوں کا ہے. کیا ہے دیر کیا لگتی ہے؟ سونے سے پہلے یہ کلمے تو تمہیں حج اور عمرے دونوں کا سوال. یہ میں نے کہا یہ تحفہ، یہ تحفہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس محبوب بیٹی کے حوالے سے اور صدقے سے پوری امت کی عطا کیا. پوری بہرحال یہ میں نے عرض کیا. اب 2 مجلسوں میں آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ اسلامی معاشرت کیا ہے. اسلامی معاشرت میں باہمی حقوق، اسلامی معاشرت میں اہل ایمان اور اہل کفر کے حقوق، جو حربی نہ ہو، جنگجو نہ ہو. میں نے شرط لگائی جو آدمی جنگجو ہو گیا وہ دائرے سے باہر ہے، اب اس سے کوئی تعلق نہیں. جو امن پسند وہ اپنے کفر میں کتنے ہی کٹر ہو، بڑی بھی جیسے کہ بھوک ہڑتال کی کتنی کٹر کی ہو، لیکن حکم آیا کہ صاحبزادے خبردار ایسا نہ کرنا. یہ کٹر ہے، اس کا کٹر بنا تو اللہ دیکھ لے گا اللہ قیامت میں. لیکن جب تک یہ زندہ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے. ہمارے بزرگوں میں بہت شروع کے ائمہ میں ایک امام گزرے ہیں، امام ابو اسحاق الشرائی، بہت بڑے درجے کے امام تھے. رات کو
کیسٹ نمبر 9 بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بروز اتوار 22 ستمبر سن 1996۔ موضوع اسلامی معاشرت پر تبصرہ۔ آڈیو کیسٹ آڈیو سی ڈی محمد صادق، فون نمبر 9899 63 47 68۔ آرٹسٹ ڈاکٹر عقیل احمد۔